وعلى من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ سامعین، یہ کل ہماری آیہ مبارکہ 15 کا ترجمہ اور اس کا آدھا حصہ اس کی تفسیر کل آپ نے سماعت کی۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی ماں باپ کے ادب اور احترام اور ان کی عزت و توقیر اور ان کے مقام کے حوالہ سے تفصیلاً کل آپ نے آیات اور احادیث مبارکہ کو سماعت کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جو ماں کے لیے خاص طور پہ جو بات یہاں فرمائی، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ ماں نے بیٹے کو یا بیٹی کو اپنے پیٹ میں اٹھا کر کتنی تکلیف برداشت کی اور اسے جنم دے کر کتنی تکلیف کو برداشت کیا۔ اب یہ بات بڑی واضح ہے کہ عورت جو ہے اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے جس کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ کے بعد ولادت ہو تو ظاہر ہے یہ اصول کے اور فطرت کے بالکل عین مطابق ہے، اور ایسی ولادتیں ہوئی ہیں۔ 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تو کم از کم مدت کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اس سے زیادہ مدت بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ مدت بھی ہو سکتی ہے۔ 1.25 سال تک کی مدت کی ایک واقعہ بھی موجود ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا اپنے پیٹ کے اندر، تو کم سے کم جو مدت وہ 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ کے دوران عورت کس تکلیف اور مصیبت کے ساتھ اپنے بچے یا بچی کو اٹھاتی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد ووضعتہ کرہا، جب اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کو کس تکلیف کے ساتھ اور کس مصیبت سے گزرتی ہے، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ کل اس پہ لائبریری میں بات ہو رہی تھی تو ہمارے ڈاکٹر حسنین صاحب، کیونکہ ظاہر ہے میڈیکلی طور پہ ان کا شعبہ ہے، تو یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے اس وقت ہمارے میڈیکل کے اندر یہ ریسرچ ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں ریسرچ کے بعد کہ دنیا میں ہارٹ اٹیک کے بعد جو سب سے مشکل ترین تکلیف ہے وہ ڈیلیوری کی تکلیف ہے۔ اور اس کے دوران عورت جو ہے وہ اپنی موت اور حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے، اور دنیا کی مشکل ترین یہ تکلیف اور بیماری ہے جس سے عورت کو گزرنا پڑتا ہے۔ اور اس تکلیف کے دوران بھی یہ واقعات دیکھنے میں آئے ہیں اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنی تکلیف کو بھول کر اپنے بچے کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر قرآن اس کا ذکر بھی فرمایا۔ آگے فرمایا گیا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا یہ اٹھائے رکھنا اور دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے مقرر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب اس بارے میں کہ ماں جو ہے وہ کتنا عرصہ دودھ پلا سکتی ہے اپنے بچے کو، اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی روایت بھی ملتی ہے۔ یہ تو فقہا 3 ہو گئے، 4 فقہ ہیں۔ 3 فقہا یہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نزدیک جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے، کہ ماں اپنے بیٹے کو 2 سال تک دودھ پلائے، اور وہ 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کا اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو دودھ پلانا جو ہے وہ شرعاً ناجائز ہے اور وہ دودھ نہیں پلا سکتی۔ لیکن 2 ائمہ کرام جن میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ موقف ہے اس آیہ مبارکہ کے حوالہ سے، وہ باقی جو ہے وہ 30 مہینوں میں وہ 6 ماہ بھی شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ 1 سال 12 ماہ کا ہوتا ہے اور یہاں قرآن میں 30 شہرہ کہا گیا ہے، 30 مہینے، اور 30 مہینے کی جو مدت ہے وہ 2.5 سال کی بنتی ہے، تو لہٰذا ماں جو ہے وہ 30 ماہ تک 2.5 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ ائمہ کا اختلاف ہے اس بارے میں ظاہر ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ایک بڑا اہم واقعہ ہے، اور یہ بات بڑی قرین قیاس بھی ہے اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ان کے پاس ایک واقعہ آیا، اور یہ واقعہ بڑا مشکل ترین واقعہ تھا، اور یہ پہلا واقعہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ ایک شخص آیا اور اس نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ اس کے ہاں 6 ماہ کے بعد یہ لڑکا پیدا ہو گیا ہے، یہ بچہ پیدا ہو گیا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، 9 ماہ سے پہلے کیسے ولادت ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل تم نے درست کہا۔ اس نے کہا یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس سے پوچھئے یہ کہاں سے لائی ہے؟ اس نے بڑا کہا کہ نہیں یہ اسی کا بچہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، 6 ماہ، اس نے پوری مدت بتائی، اور وہ ایک جہاد پہ گئے ہوتے، انہوں نے پورا حساب کر کے حضرت عمر کو دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جلاد کو بلایا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، چونکہ شادی شدہ ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، روک لو اپنے سنسار کرنے والے کو، ٹھہر دو، روک دو جلاد کو۔ کہا جی علی کیا کہتے ہو؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر، قرآن کے اسرار و رموز دیکھیے۔ حضرت عمر جیسا شخص، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص، قرآن، میں کہتا ہوں قرآن اتنا بڑا ایک بحر عمیق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کے، عظیم انسان کے آگے بھی قرآن کی ظاہری آیت آئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ واقعی تجھے سرکار نے وہ علم عطا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ قرآن کی آیت مبارکہ نہیں پڑھی سورہ احقاف کی؟ کہا کیا آیت مبارکہ؟ فرمایا قرآن فرماتا ہے حملہ و فصالہ 30 شہرا، فرمایا کہ عورت کا بچہ اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یہ 30 ماہ کی مدت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا 30 ماہ کی مدت تو ہے، تو اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وہ عورتیں یردینا اولادہن حولین کاملین، فرمایا عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ فرمایا یہ قرآن کی آیت ہے، ایک جگہ قرآن میں فرمایا حولین کاملین، 2 سال دودھ پلائیں، یہاں آیا حملہ و فصالہ 30 شہرا، ان کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے ہے۔ فرمایا 2 سال تو دودھ پلانے کا ہو گیا، وہ کتنے بن گئے؟ 24 ماہ۔ فرمایا 30 میں سے باقی کتنے بچ گئے؟ کہا 6 ماہ۔ تو فرمایا حملہ، ان کا حمل جو ہے قرآن کے مطابق 6 ماہ میں مکمل ہو سکتا۔ لہذا مرد جھوٹ بول رہا ہے، عورت سچ کہہ رہی ہے، اور خبردار اب آپ نے اس کو پتھر لگوائے اور کوڑے لگوائے، یہ بچہ اسی عورت کا بچہ۔ جب یہ واقعہ ہوا حضرت عمر رونے لگے بیٹھ کے، دیر تک روتے رہے، دیر تک روتے رہے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکریہ ادا کرتے ہوئے مخاطب ہوئے اور کہا
لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو نعوذ باللہ عمر ہلاک ہو جاتا۔ فرمایا آج ایک قتل عمر کے ذمہ پڑ جاتا، اور بعد میں جب اس پر پوری تحقیق ہوئی تو حضرت علی کا جو فتویٰ تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ تو اس بنیاد پر جو قرینِ قیاس اور جو بات تسلیم شدہ ہے وہ یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، 2 سال تک۔ اس انداز میں یہ 30 ماہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا حتی اذا بالغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ یہاں پر حضرت یہ آیا مبارکہ جو ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جب وہ طاقت اور سمجھ کی عمر کو جا پہنچا اور 40 سال کا ہوا، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لائے تو آپ کی عمر تقریباً جو ہے وہ 37 یا زیادہ روایت جو ہے وہ 38 کی بتائی جاتی، تو یہ قریب ترین 40 سال کے ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی تھے سرکار کے زمانہ میں جن کے ماں باپ بھی مسلمان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی رسول تھے سرکار کے زمانہ میں اس وقت جن کے ماں باپ بھی مسلمان تھے، خود بھی مسلمان تھے، بیٹا بھی مسلمان تھا، آگے پوتا بھی مسلمان تھا۔ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا شرف اور اعزاز عطا فرمایا، تو قرآن نے ان کا ذکر کیا، فرمایا جب وہ 40 سال کی عمر کے قریب پہنچ گئے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، عرض کیا اے اللہ مجھے شوق فراواں سے نواز کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر عطا کی ہیں اور میرے ماں باپ پر تو نے انعام کی صورت میں عطا فرمائی۔ پوچھا کہ جی وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا انعام جو اللہ نے آپ کو عطا کیا اور آپ کے ماں باپ کو عطا کیا وہ انعام یہ تھا کہ اللہ نے انہیں کلمہ حق عطا فرما دیا تھا، وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے ماں باپ کو اسلام نصیب نہیں ہوا، بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے ایسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اور وہ بڑے پریشان بھی ہوتے تھے اس بات پر کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی سے بھی محفوظ رکھا اور یہ بھی اعزاز دیا کہ آپ کے دونوں ماں باپ آپ کی زندگی میں سرکار کا زمانہ انہوں نے حاصل کیا اور دونوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اس بنیاد پر آپ اللہ کے حضور ہر وقت سجدہ شکر ادا کرتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے کئی ایسے بھائی ہیں جو اپنے ماں باپ کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے گڑ گڑا کے روتے رہتے ہیں، یا اللہ تو نے مجھ پر بڑا انعام اور کرم کیا، مجھے بھی دائرہ اسلام میں داخل کیا، میرے ماں باپ کو بھی دائرہ اسلام میں داخل فرما دی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جنہوں نے اتنا عرصہ پایا جو سرکار کا اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، لیکن اس دور میں بھی آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ اس عظیم شخص نے کبھی شراب نہیں پی، اس عظیم شخص نے کبھی برائی نہیں کی، اس عظیم شخص نے کبھی اپنی نگاہ کو کسی ناجائز طرف اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اللہ نے ان کو گویا شروع سے ہی اپنے حبیب کے یار غار کے لیے جیسے چن لیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور دعا کی ہے اللہ میرے لیے میرے ماں باپ پر انعام کر اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں اچھے کام بجا لوں، ترضا ہو جس سے میرے مالک تو راضی ہو جائے۔ یہ آپ نے دعا کی۔ اب اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سرکار کے خلیفہ اول، اس میں انشاءاللہ خطبہ ہوگا ہمارا پورا جمعہ کا، تفصیل سے بات کریں گے جمادی الثانی میں، چونکہ آپ کا یوم شہادت ہے وہاں یہ تفصیلی بات ہوگی، لیکن یہ بات میں عرض کروں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم شخص
اللہ کے حضور کیا دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے عمل صالح کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ اور اللہ کا رسول ان سے راضی ہو چکا تھا، اللہ بھی راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن فرماتا ہے وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی دعائیں کیا مانگ رہے ہیں، ان اعمل صالحا ترضا، اے اللہ مجھے اچھے عمل کی توفیق دے جس سے میرے مالک تو ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے یہ تقویٰ کس بنیاد کا ہے۔ آج ہم 2 نمازیں پڑھ لیں تو ہم کہتے ہیں ہم جیسا نیک بندہ ہی کوئی نہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان اس دھوکے میں پڑ جائے کہ میں بڑا اچھا ہوں گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے دھوکہ، یاد رکھیے گا۔ ہر لمحہ ایمان والو، ہر لمحہ ذہن میں یہ بات بٹھا لو، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑی بڑی محنت کرنے والے، دین کی راہ میں بڑی بڑی محنت کرنے والوں کو اس لیے میں نے منزل سے دور دیکھا ہے کہ انہوں نے ذہن میں یہ بات رکھی ہوتی ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں۔ یہ جملہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی صاحب نسبت اور صاحب نظر کی غلامی بڑی ضروری ہوتی ہے، جو ہر وقت آپ کو کلک کرتا رہتا ہے اور آپ کی تربیت کرتا رہتا ہے کہ نہیں تم کچھ بھی نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم سے تو وہ چیز اچھی ہے، تم سے تو وہ نیک ہے۔ جب انسان میں یہ نظریہ اور یہ تصور آ جائے کہ مجھ سے سب بھی اچھے ہیں، اور یہ لفظ جملہ زبان سے نہ بولے، دل بھی اس کی گواہی دے، جب دل اس کی گواہی دے گا تو پھر بڑے تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑے مقام تک پہنچا دے گا۔ مقام سے اس کے قرب کا تعلق ہے، قرب سے بڑا کوئی مقام دنیا میں نہیں سمجھتا۔ اور بڑے بڑے خدمتگار جو دین کے، ان کو میں نے دور اس لیے دیکھا ہے کہ ان میں یہ بات آ جاتی ہے دل میں کہ ہم بڑے نیک ہو گئے۔ نہیں، یہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کا عمل کہاں قبول ہوا اور وہ کس جگہ پر موجود ہے، یہ رب بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں یہ دل میں کبھی مت لانا کہ میں بڑا نیک ہوں، اور کسی کو یہ مت کہنا کہ یہ بڑا گناہ گار ہے، نا 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 نا، ایسا کبھی مت کرنا۔ ہر وقت یہی کہنا یا اللہ میرے عمل بڑے تھوڑے۔ سیدنا صدیق اکبر جیسا شخص کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے عمل صالح کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، جس کو سرٹیفکیٹ مل چکا تھا قرآن میں، حدیث پاک میں کہ تجھ سے تیرا رب راضی ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی کیا تھا، رو رو کے اللہ کے حضور کہتے یا اللہ اپنے ابو بکر سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جا۔ اور کتنے عمل کرتے اور چھپ چھپ کے کرتے۔ وہ بوڑھی عورت والا جو واقعہ ہے، نابینا عورت تھی، اور حضرت عمر فرماتے میں دیکھتا اس کا گھر بڑا صاف ستھرا، نابینا عورت، بوڑھی عورت، پانی اس کا بھرا ہوا، جائے نماز، وضو، یہ وہ، گھر بڑا سیٹل، بڑا خوبصورت۔ میں حیران ہوتا یہ نابینا عورت ہے، اس کا کوئی نہ آگے نہ پیچھے، نہ کوئی مرد نہ بچہ، اور اس کا گھر اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ عمر فاروق بھی صاحب فراست سے سمجھ گئے، فرمایا میں دیکھوں تو صحیح آتا کون ہے جو یہ نیکی کر کے چلا جاتا ہے، اور صبح آتا ہوں تو اس سے پہلے صفائی ہوئی پڑی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ تو تہجد کے وقت میں آتا ہے، اذان کے وقت آئے کوئی نہیں، صفائی ہوئی پڑی۔ ایک دن اذان سے پہلے آ گئے، دیکھا تو ایک شخص آیا، نقاب پوش، چہرہ اپنا ڈھانپا ہوا ہے، چہرہ، حالانکہ اس وقت کس نے دیکھنا تھا، کسی نے نہیں، لیکن پھر بھی اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، آیا، گھر کی جھاڑو دی، صفائی کی، عورت کو، اس بڑی بی کو وضو کروایا، پانی بھر کے رکھ کے بتا کے، اور کہا بڑی بی میرے لیے دعا کرنا، مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، بس میری آپ سے یہی تمنا ہے۔ اور جانے لگے، جب جانے لگے تو چھپ کے بیٹھے تھے فاروق اعظم اس انتظار میں کہ میں دیکھوں وہ شخص کون ہے جو اتنا بڑا نیک انسان ہے۔ جب دوڑے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح یہ شخص کون ہے، جب جا کے بازو پکڑا تو اور پٹی اتار دی، آپ نے زور سے کھینچ کے دیکھا تو آگے صدیق اکبر تھے۔ سبحان اللہ۔ کہا ابو بکر تیرے مقابلے میں نیکیوں میں تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، لیکن کیا تھے، عاجز، ہر وقت یہی دعا، واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کے بارے میرا معاملہ بھی درست فرما دے، انی تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ
کرتا ہوں وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں مسلمان ہوں۔ اللہ کی ذات ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو اچھا کرے، اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت و سلامتی زندگی اور نیک عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔